ادھر اللہ کا عدل ہے، ادھر ان
نور ہی سے مراد ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام سرکار کے نور کی مثال کا مشکات ایک روشن دان یا ایک تاک یا ایک چراغ دان جیسی ہے جو آپ گھروں میں دیواروں میں بناتے ہیں. فیہا مصباح کہ جس میں روشن چراغ ہے. مصباح مانے چراغ ہے. جب اللہ چراغ جلائے گا تو روشن ہی ہوگا، روشن ہوگا نا. تو مشکات کون ہے؟ چراغ دان کون ہے؟ سینہ محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ نے اسے مشکات سے تعبیر، مشکات کئی معنی مشکات کے، مشکات سے تعبیر کر کے فرمایا فیہا مصباح. اس مشکات میں چراغ دان میں کیا ہے؟ مصباح ہے چراغ، روشن چراغ کیا ہے؟ علم نبوت. جہاں تک ہم نے اسے نبی بنایا ہے اسے علم نبوت دے دیا، دے گا نہیں دے دیا. توجہ فرمائیں. اب مزید جبریل کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ختم. اب جبریل وہاں نہیں پڑھائے گا، اس لیے کہ جب اللہ ہی پڑھا دے گا تو پھر اللہ کون سی شے رکھے گا جو رہ گئی وہ جبریل پڑھائے. اس میں جبریل افضل ہو جائے گا. نہ جبریل کیا پڑھائے گا. سارا علم فیہا مصباح، اس میں اللہ نے علم نبوت عطا کر دیا، اس کو مصباح سے تعبیر کیا. پھر فرماتا ہے المصباح، یہی علم نبوت پہلے دن میں سنی. فی زجاجۃ، ایک شیشے کی قندیل میں ہے، شیشے کے چراغ میں ہے. قربان نہ ہو جائے. اس زجاجہ کو علی ابن ابی طالب، کوئی علم نبوت کس میں آ گیا؟ امامت میں. اب یہ زجاجہ کون ہے؟ امام. شیشے کی قندیل کون ہے؟ امام. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا وہاں علم نبوت ہے، یہاں جب آیا تو علم امامت ہو گیا. علم وہی ہے، تبھی تو امام رسالت کا گواہ بن گیا. اگر علم نبوت نہ آتا تو گواہ کیسے بنا؟ اللہ دینے میں گواہ بن گیا، یہ علم لینے میں گواہ بن گیا. ٹھیک ہے. علم نبوت ان کو دیا، یہاں امامت شروع ہو گئی. اب زجاجہ کے معنی کیا ہے؟ شیشے کی، میں ضرور سنا ہوگا ذرا زبردست. شیشے کی قندیل، قندیل کہتے ہیں لیمپ کو، شیشے، اور وہ بھی شیشے کے، اور اللہ سے زجاجہ کہہ رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ قلب امیر المومنین علیہ السلام والسلام. اب معلوم ہو گیا وہ جب وہ امامت میں آ گیا تو اب اللہ اس امامت کو کی تعریف فرما رہا ہے. یہ جس میں یہ مصباح آیا ہے، زجاجہ کیا ہے؟ الزجاجہ. دیکھیں فی زجاجہ دن صحیح نکرہ ہے، نکرہ لگتا ہے. یہ علم امام سے جناب علی تک نہیں رہے گا، آگے بھی چلے گا. جب تک امامت چلتی رہے گی یہ علم چلتا رہے گا، اس لیے جاری و ساری رہے گا. اس لیے زجاجہ کو نکرہ کہا گیا. اگر تخصیص ہو جاتی تو جناب علی سے آگے نہ جاتا ہے. آگے جانا دلیل ہے کہ ساروں کا علم ایک ہے، تمام کے علم میں کوئی فرق نہیں. اب میں جب لگاؤں جب تمام کا علم ایک ہے تو پھر ان کا سوال بھی ایک ہے اور جواب بھی ایک ہے. یہی تو امام نے جواب دیے تو ان کا صحیح جواب یہ پڑھا. پھر الزجاجہ کو، وہ زجاجہ کیا ہے؟ اس علم امامت کی تعریف شروع ہو گئی. جناب امیر علیہ السلام کی امام کی تعریف شروع ہوئی زجاجہ سے. امام کی تعریف ہے، توجہ فرمائیں. الزجاجہ کوئی اللہ خود کہہ رہا ہے، کوئی اللہ ہے. اللہ تجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے بتانے کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ اور بھی فرمانا لگتا ہے کہ بتانا ضروری ہے تاکہ پتہ لگے یہ ہے میں ان کو بتائے گا یا نہیں خود ہی بتائے گا. اب میں جو نہ تو خدا جانے اللہ نے ان کو کیسا بنایا ہے کہ اللہ کو بھی بتانا پڑ گیا یہ ہے.
शाजरत मुबारकत ज़ैतूनत, उन्होंने कहा कि ज़ैतून के दरख्त का तेल जलाया जाता है। बात कुछ और है, जहाँ तेल का क्या तस्वर है? तेल जलाने से नूर आया। फिर कमाल तो कर तेल का पाना उसके बनाने का। सही मैंने से लाख भाई से अंदर नहीं किया, ये क्यों? तेल सही सारी तफसीरें मेरे ख्याल में सही नहीं है, मुझे ख्याल में रखी, अभी भी मैं दिखा सकता हूँ। उसे जैतून के दरख्त के तेल से रोशन किया। यू का तो माने है रोशन किया नहीं, रोशन किया गया। यू का तो पहले गुजारे है, ये मजबूर है। यू का तो उसे जलाया गया। यू का तो माने जलाना, उस कौकब दुर्री जो सितारा है उसको जलाया गया। जलाना तो समझते हैं, नूर देना, जलाना, रोशन करना। मैं शाजरत मुबारक तो इमामत जो कौकब दुर्री है, शजराए मुबारका है, शजराए तैयबा नहीं। शजराए तैयबा नस्बी वजूद है, शजराए मुबारका रूहानी। पीछे आया है, लेकिन वो उनका जो वजूद नस्बी है वो बयान हुआ। ये शजरा मुबारका क्या कौन सा इनका रूहान है कि जिसको कभी रेत से छू ही नहीं सकता। इसीलिए उलमा सही उलमा फरमाते हैं, इसलिए जनाब आदम से कहा गया ला तकरबा हाज़िही शजरा, इनके इल्म के करीब ना जाना। शजरा उन्होंने क्या खा लिया? कहते दाना गंदम का दाना खा लिया। गंदम का दाना तो लाता पुला तुम दोनों ना खाना। हाजी शजरा था, इस शजरा से न खाना। अल्लाह तो कह रहा है करीब ना जाना। का कमाल इतना है तुम करीब जा ही नहीं सकते, करीब नहीं जाते। रोका हमेशा उससे जाता है जो अहल हो। क्यों ये क्यों बड़े बड़े रूल में क्यों नहीं जाने देते ना, GHQ में क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि सारा निजाम इसी में है। हालत में ना सारा निजाम ही आगे जाने की जरूरत है। क्या है जलाया जाता है, इसका नूर जो जलता है जलता नहीं, जलाया जाता है। उन्होंने खुद ब खुद रोशन किया, मैं क्या करूं, उसे लाजिम बाप बनाए। हालांकि लाजिम सही नहीं है, मुतादी बाप है। जब मुतादी है तो उसमें मफूल का होना जरूरी है, फाइल उसमें मजहूल होता। कोई है जिसने जलाया, जलने वाला और है, जलाने वाला और है। यूं का तो मैं शाजरत मुबारकत ज़ैतूनत, और वो इसमें है ज़ैतून, ज़ैतूनी है। मालूम है ये नूर आया ही ज़ुहूर में पहली मर्तबा दरख्त ज़ैतून में है। वो कौन है? कोई दूर पे कौन सा दरख्त? ज़ैतून का। और किसको तालीम दी जाए? नबी जनाबे मूसा रसूल। और उसे क्या समझाएगा? तौहीद। जो तौहीद समझाए उस ज़ैतून में आगे, वही तो ज़ैतूनी है। शजर में कौन आया? सही दरख्त में कौन आया? जनाबे मूसा क्या देखे? दरख्त में कौन है? आवाज़ें कौन कर मैंने बयान की, कौन दे रहा? यही वजह है कि ये शजर ज़ैतून की कसम क्यों खाई है अल्लाह? इसी निस्बत से तो खाई है। मैंने जनाब अली मुराद लिया कि ज़ैतून से मुराद जनाब अली है। इसी वजह से जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं, जनाब अली की ज़ियारत पढ़ते हैं, तो यही तो जुमला कहते हैं, अस्सलामु अलैका या शजरतन निदा, ऐ निदा के दरख्त तुम पे हमारा।
پھر یہ شرقی ہوتا ہے نہ غربی، ترجمانی کرنا یہودی ہوتا ہے نہ نصارا، یہ کیا بات ہوتا ہے؟ یہ یہودی نہ ہونا کمال ہے، نصارا نہ ہونا بھی کمال ہے، کمال ہے کہ ان کا ہونا کمال ہے۔ یہ یہاں لا شرقیت ولا غربیت، کل میں نے عرض کیا یہ رب المشرقین و رب المغربین، کون ہے جن مشرقین کا وہ رب ہے، کون مغربین ہیں جن کا وہ رب ہے؟ للہ المشرق والمغرب کون ہے؟ کل میں نے بیان کیا ہے، مشرق مصطفیٰ ہے اور مغرب علی مرتضیٰ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی یہی وجہ اللہ ہے۔ شرقیت ولا غربیت، نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے، لیکن ہے شرقی غربی نہیں ہے، اس کا مقصد ہے یہاں نہیں ہے، یہاں جب آ جائے گا زیتون میں پھر شرقی غربی نہیں ہوگا، باریکی سے بات فرما کے اس کا مقصد ہے نا نفی کرنا دلیل ہے کہ ہے اس مقام پر نہیں، بات ہو نہیں میں جملہ کہہ خدا صحیح، اگر یہاں شرقی غربی کہتا تو اللہ ثابت کیسے ہوتا؟ جناب علی کس کو ثابت کرنا؟ اللہ کو۔ اگر ایک دن شرقی غربی لگا دے گا پھر یہ اللہ ہو جاتے یا اللہ کی جگہ یہ کہتے کہ میں اللہ ہوں؟ اگر شرقی غربی اگر ان کے لیے شرقی غربی کی لفظ ہو جاتی تو یہ تو مختص ہو جاتے۔ غور نہیں فرما رہے؟ دیکھیں کتنی اہم بات ہے، نہ یہ شرقی یا خدا جانے اس کے علاوہ کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر شرقی غربی ان کو کہتے نا پھر تو تخصیص ہو جاتی شرق اور غرب سے، جو کسی سمت سے مختص ہو جائے پھر وہ اللہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ ہوں۔ دیکھیں کتنی احتیاط سے لفظ صاف کر دی، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے۔ یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ کوكب دری، یہ ستارہ ہم نے ایسا روشن کیا ہے اسے آگ مس بھی نہ کرے تو ذاتی نور سے منور رہتا ہے۔ ذاتی نور، کون سے نور سے؟ ذاتی نور۔ معلوم ہوگا یہ بڑا ہی نورانی ہے۔ دیکھیں خالق نے کیا بحث کر دی، یہ ذاتی یضیء روشن ہوتا ہے۔ ہزارے نے یہ بھی بتا دیا لیکن خود بخود آگے بریکٹ میں لکھا کہ بغیر جلائے کوئی شاید لیمپ کو روشن کرے تو کچھ جلانی پڑتی ہے نا، یا نہیں جلانی پڑتی؟ آپ جلاتے ہیں ماچس ہے یا کوئی شاید جلاتا وہ روشن ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، ہم نے اس کو ایسا باکمال بنا دیا کوكب دری کو، زجاجہ کو، یہ خود بخود روشن ہے۔ معلومات روشنی
دنیا میں عالمین میں ان 14 کو آپ ایک طرف کر مانے اللہ. اگر اللہ علمی اپنی طور پہ ثابت بھی ہو جائے جو آپ مجھے کہیں گے وہی میں مانوں. ایک کو نکال دے نہ علمی ثابت ہو سکتا ہے نہ عقلی. تو اللہ کو اللہ قائم رکھے وہی آل محمد. صحیح. اب ان کا نور کیا ہو گیا؟ ذاتی. یزیغ ولو لم لو لم لو کی معنی اور لم جب آ جائے لو لم تمسس ہونا. اسے تعظیم میں بھی کسی آگ نے مس نہیں کی. تعظیم بھی کرتا ہے. تمسس مس اور لمس بھی میں نے کہا اس کو کسی نار میں مس نہیں کیا بغیر نار کے پر ہوتا ہے. یہ ایک ایسا کمال ہے. اگر میں خمینی صاحب کی کتاب امامت اور انسان کامل جامع اور ہدایت سے میں جملہ کہوں خدا کی قسم یہ اللہ کے آئینے ہیں. بہت بڑی میں آقا خمینی صاحب کی بات کروں. میرے پاس تینوں کتابیں موجود ہیں. اس وقت نہیں موجود ہے. فرمایا اللہ بے ذات ہی ظاہر ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے تو یہ آئینے بنائے ہیں. ایک آئینہ نہیں 14 آئینے ہیں. اس کا پھر بحث کریں گے اس کا کمالی کرائے صدرہ کیا اور لوگ. اب یہ ہوا کہ یہ بغیر کسی جلائے روشن بالمدت میں ساتھ روشن ہے. جب سے ہے روشن ہے. روشن ہونا ہی دلیل ہے کہ یہاں روشنی ہے. اس کے نور میں جو روشنی ہے وہ روشنی کی مانند نہیں ہے. ابھی ویسے کہتا ہوں اے لغت کی ابھی ویسے کہتا اللہ کے جو نور میں وہ نور ہے تو وہاں ایسی روشنی نہیں ہے. صبح سمجھ آئے اللہ کیا کہتا ہے یہ روشن ہے بغیر جلائے. انہیں شاید جلائے بھی نہ. کیسی مثال دی تب بھی یہ روشن ہے یہ ساتھ روشن ہے یہ ہی روشن ہے. کیسے کیا جس نے ہمیں یہ روشن ہے. لیکن اللہ کا نور روشنی جیسا نہیں ہے. یہ روشن ہے. کیا کہیں گے ہمارے لیے لفظ نہیں ملتی لفظ نہیں ملتی. اللہ روشنی جیسی آپ سمجھتے ہیں روشنی وہ نہیں ہے. یہ روشن ہے. اب ہمیں پتا چلا کہیں بھی کوئی تجلی ہوگی تو ان کی جلائے
اطمینان دیکھتے جو خالق کہنا چاہتا ہے، ان کے لیے موت نہیں ہے ان کے، اگر یہ مر گئے تو پھر میری حیات کہاں سے ثابت ہوگی، میری زندگی کہاں سے ثابت ہوگی؟ میری زندگی کے ثبوت یہ ہیں، کون ہے؟ آپ ہیں۔ ہماری موت حیات تو مخلوق ہے، آج محمد کی مخلوق نہیں ہے، نور جدا کر کے اسے حی بنا کے بھیج دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو نور جدا کیا اللہ نے، وہی نور جدا ہوتے حی ہے یا نہیں؟ عالم ہے یا نہیں؟ عین علم ہے، عین قدرت ہے، جو ذاتی علم کی قدرت بنا کے ان کو دے دیا۔ حیات ان کی حیات کی دلیل کس کی حیات کی دلیل؟ اللہ حی ہے، ثبوت کون دے گا؟ آج جو صفات ثبوت دیا ہے اس کے جملہ کو متکلم کے کون ثبوت دے؟ اچھا صادق کا ثبوت کون دے؟ اللہ صادق ہے، سچ بولنا تو حالت ہے، اے اللہ تو سچ بولتا ہے، ذرا بول کے دکھانا، سچ یہ بولتے ہیں، صادق وہ ہو گیا ہے، کن کے بھی آپ میں متکلم ہے، ابھی بحث کرتے بولتے یہ ہے، سچ یہ بولتے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، کونو ما صادقین، سچے نہ بنو ساتھ ہو جاؤ، تم سچے نہیں بن سکتے، ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہونا ہی ہمارا سچا ہونا، سچے ہم نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہو جائے پھر سچے بھی ہیں، یہ بڑی جزاد ہوئی۔ اچھا اب جناب یہ کیا ہے؟ نور اللہ، سبحان اللہ میرے بھائیوں، نور، اب یہ کن کا ذکر کر رہا ہے؟ امام اپنے جن کو عہدے دے کے بھیجے جو اس کے خلیفۃ اللہ بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں، ہاتھی خلق بھی ہیں، سب کچھ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ میرا وہ مصباح جو علم نبوت ہے کن میں چل رہا ہے؟ نور اللہ، ہر امام نور کے اوپر نور، معلوم ہے نور ایک ہے، اس لیے نور کی جمع قرآن میں انوار آئی نہیں، حالانکہ نور کی جمع انوار ہے لیکن قرآن میں نور کی جمع نہیں آئی، جمع نانا دلیل ہے، 14 نور ہیں اور ایک، کتنی بڑی حکمت ہے، اگر جمع ہوتا جمع تو پھر تو اختلاف ہو سکتا تھا، ان میں کوئی جیسے سماوات میں جمع ہے، عرض میں جمع نہیں ہے، یہ ایمان سے پوچھا گیا مولا آسمانوں کو سماوات کہا جمع کے لفظ اور عرض میں ایک ہی لفظ کہہ دیا، واحد کہہ دیا، فرمایا زمینیں ساری ایک جیسی ہیں، آسمان ایک جیسے نہیں ہیں، اگر انوار آتا تو پھر پتہ لگتا کہ کوئی نہ کوئی فرق ہے، اس لیے اللہ نے انوار کو لایا ہی نہیں قرآن میں، تو معلوم ہو گیا جو محمد ہے وہی علی ہے، وہی حسن ہے، وہی نور ایک ہے۔ اب جناب یہ بات جو میں اب کہنے لگا ہوں یہ اللہ نتیجہ دے رہا ہے ان کے نور اللہ نور کہہ کرے سارے اتنی بڑی آیت کو چلا چلا کے یہاں تک لے آئے۔ اب کیا کہتے ہیں یہ کون ہے؟ نور، ٹھیک ہے، نور کون ہے؟ محمد والے، لیکن یہ امامت کا ذکر ہے، امامت۔ اب کیا کہتے ہیں؟ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اب ہمیں پتا لگا ہے اللہ کیا کام کرتا ہے، آپ سمجھتے صرف پیدا کرتا ہے، وہ پیدا نہیں کرتا، وہی تو ہدایت دیتا ہے۔ یاد اللہ فائل کون؟ اللہ، یاد لکھنے کو سارے ہدایت کرتا ہے، ہدایت کرتا رہے گا، کام ہی یہی ہے اللہ کا۔ میں کیا کہوں
کسی نے نہ کرے کیونکہ میں یہ شاہ ہوں. چاہے گا جن کو ان کو کرے, جن کو نہیں چاہے گا, جو چاہے گا وہی جنتی ہوں گے, جنہیں نہیں چاہے گا وہی جہنمی ہوں گے. اللہ جنہیں چاہے گا جنتی ہوں گے. معلوم ہوتا ہے ان کے لیے چاہنا ہی تو جنت واجب ہو جاتا. اللہ ہدایت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. بس لنور ہی. اب یہاں لام کو تفسیر آج میں نے کئی نکال کے دیکھی. یہ لام یہ حرف لام ہے, یہ کئی معنی کے لیے صحیح آتا ہے. کئی یہ لام قید بھی ہوتا ہے, بہت سارے یہ لام کے جیسے تعلیم کے لیے بھی آتا ہے, ان کے لیے آتا ہے. یہاں کیا ہے, یہ لام بمانے تفسیر نمونہ میں بمانے الہ لکھا ہے. علامہ مقبول صاحب نے اس کو کا کی لفظ سے تعبیر کی. اللہ ہدایت کرتا ہے لے نور ہی, اپنے نور کی طرف. یہ تفسیر نمونہ اگر یہی رکھے تبھی اللہ ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی طرف. اب ہمیں بتانا کیا کہ جب اللہ ہدایت کرے گا, جب تک اس کا سلسلہ ہدایت جاری ہے, نور کا رہنا واجب ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی نور ادھر ہو جاؤ گے, اللہ کی ہدایت ختم. ہدایت کا دائرہ کب تک چلتا ہے؟ قیام قیام. تو پھر ماننا پڑے گا امام ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتے. یار میں اتنی وزنی بات کرنے لگا ہے, ابھی میرے ذہن میں آ گئی ہے. جب ہدایت کسی نور کی طرف اللہ ہی کرتا ہے, تو پھر یہ نور بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ جنت نہیں
یہد اللہ لنور، لام میں معلوم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، صحیح لام۔ اب قرآن میں پوچھ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ لام یہاں بھی آ گیا، انما انت منذر رسول، تو ڈرانے والا ہے، منذر ہے منذر، رسول انما انت تو، اللہ یعنی اللہ نے تو رسول کو کیسے کہا، اس میں شاہ میں لے آئے انما انت منذر، تو منذر ہے، تو جب کہہ دیا تخصیص ہو گئی یا نہیں، تو منذر، منذر مانے نذیر ہے، نہ نذیر مانے ڈرانے والا، یار اللہ کو ڈرانے والی شے ہے یار، خوف خدا سے ڈرانے والا، ٹھیک ہے منذر ہے، والے کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، یہی تو امامت ہے، لام امامت کے ساتھ ہے، والے کل صحیح لام یہ جہاں ہے والے کل، اور یہ اور خیریت کے لیے آتا ہے، معلوم ہوتا ہے نبوت کا مقام اور ہے، امامت کا مقام اور ہے، نبی نذیر ہوتا ہے، امام ہادی ہوتا ہے، امام کیا ہوتا ہے ہادی، کتنے ہوتے ہیں کہ میں نے گنائے یہاں ہوتے ہیں، 5 ہوتے رسالت کے، 5 ہوتے امامت کے، کیا کہا جائے اللہ ہدایت کرتا ہے، وہ اللہ ہدایت کرتا ہے، اسی نور کی طرف، اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، اے اللہ بتا تو صحیح ہدایت کے طریقے کتنے ہیں، تو کون سا طریقہ کرتا ہے، ہدایت کے طریقے ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کیوں پڑھتے، یہ تو آپ کو پھر معلوم کرنا چاہیے، نہیں تو چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک، اگر نہیں کرنے تو پھر چلو ٹھیک ہے، اگر آئے تو پھر جھوٹے نا، اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہدایت کرتا ہے اپنے اس نور کی طرف، اے اللہ بتا تو صحیح تیری ہدایت کے طریقے کتنے ہیں، فرمایا 2 ہے، ایک طریقے کا نام ہے اراۃ الطریق، راہ دکھانا، اب جو اللہ راہ دکھائے گا ان کی طرف جا، تو پھر ان دونوں کا راستہ ایک ہوگا یا نہیں، غور نہیں فرما، معلوم ہو گیا جب آل محمد کی طرف وہ ہدایت کرے گا، جو راہ اللہ کا ہے وہی ان کا ہے، اگر اللہ کا صراط مستقیم ہے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم، اللہ کے صراط مستقیم ہم ہیں، اچھا صحیح، اچھا راہ دکھانا بھی ہدایت ہے، اچھا تو بھی راہ دکھانا ہے، اللہ راہ دکھاتا،
تک جا کے پہنچا دے. وہ دنیا والوں کدھر پھر رہے ہیں، آپ کدھر پھر رہے ہیں. اب سمجھو کہ قرآن کے ساتھ کون ہوگا. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی سنتی نہیں. کئی بیچاری سنت پڑھی اب لائے نا سنت جی کو. سنت کی ہدایت کرتی ہے، ساری لڑ مطلوبہ سنت. قرآن تو رات دکھاتا ہے، قرآن تو موجود ہے. قرآن کے بعد دوسری ہدایت کون سی؟ عیسائی لڑ مطلوب. سنت پوچھاتی ہے، سنت تو نماز کا نام ہے. جو خود بیچاری وجود میں آدمی کی محتاج ہے، وہ کہاں منزل تک پہنچے. وہ کہاں پہنچے. نماز کس کی محتاج؟ نماز قائم کی ذات نہیں ہے. قائم کی ذات ہے ہی نہیں. نماز بیچاری نماز قائم کی ذات نہیں ہے. اچھا آپ نے نہیں پڑھی نہیں، صحیح پڑھی نہیں. میں کیا کروں. ایک تو ہے پڑھی نہیں، ایک ہے پڑھی نہیں. بیچاری کی کچھ نماز نے کیا ہدایت کی نہ رات کو آئی ہوگی نہ پڑھ لیا کر. اور نہیں فرمایا سنت کبھی بھی اتنا بھی نہیں کہہ سکتی. کیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار بیٹھے ہیں کہ ایک شام سے مناظرہ کرنے والا شامی عالم آیا اور بیٹھ کے اطراف میں بیٹھ گئے. یہ کیسے آنا؟ کہنے لگا سرکار میں آپ سے کچھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا. مناظرہ سمجھتے ہیں؟ ابھی گفتگو کرنے آیا. سرکار نے فرمایا میرے اس حمران ابن عاجل سے بات کر، میرے حمران سے بات کر. شاہ پر خوش ہو جاتا جب یہ کہتے ہیں میرے ان کو کہتے ہیں خوشی مجھے ہوگی. میرے انہوں نے کہا صحیح میں آپ کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس اور آپ ان کے حوالے کر دیں. ان کے حوالے کر دیا. سرکار نے فرمایا اگر تو نے اسے زیر کر دیا گویا مجھے زیر کر دیا. ایسے لوگ ہیں ایسے ہیں. وہ سامنے در متوجہ. عمران نے کہا کہ بتاؤ کس علم میں مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا علم قرآن. علم قرآن میں بحث کروں. علم قرآن. جب جو اس شامی نے دیکھا کہ میں علم قرآن میں شکست ہو رہی ہے کہنے لگا صحیح میں عربی ادب میں کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے دوسرے آدمی بیٹھے تھے ابان ابن تغلب، ایک بڑا عظیم تھا امام کا. ابان ابن تغلب ان سے بحث کرو. عربی ادب میں امام کے سامنے بحث شروع ہو گئی. جب اس نے دیکھا میں عربی ادب میں بھی زیر ہونے لگا ہوں کہنے لگا میں فقہ میں بات کرنا. فقہ سمجھتے ہیں یہ جو فقہی مسائل ہیں. سرکار نے فرمایا زرارہ ابن عاجل ان سے بات کر. زرارہ بھی بات کرنی شروع کر. جب اس نے دیکھا میں فقہ میں بھی زیر ہونے لگا کہنے لگا صحیح میں علم کلام میں بات کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا مومن تاج ان سے بات کرو. ایک ایسے شہباز امام نے رکھے ہوئے ہیں. معلوم ہوتا ہے ایسے ہونا ضروری ہے. مومن تاج جب اس نے دیکھا میں علم کیا کہتے ہیں منطق کلام میں بھی میں زیر ہو رہا ہوں تو کہنے لگا صحیح میں امامت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو سب سے چھوٹا تھا ہشام ابن حکم ابھی داڑھی نہیں آئی. 14 سال کا بچہ داڑھی نہیں آئی. یار میں کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا ہشام ان سے امامت میں بحث کرو. اب کیا سمجھتے ہیں عام آدمی یہ بچے اگر جن کا شاگرد بچہ اس میں یاد کا تو خود امام کیا ہوگا. اس نے کہا صحیح یہ تو بچہ ہے میں اتنا بوڑھا ہوں اتنا. وہ اپنے آپ کو صرف کچھ سمجھا مجھے خبر پڑے گی. سرکار نے فرمایا کیا کہتے کیا کریں یہ بچہ مجھ پہ سوال کرے. سرکار نے فرمایا ہشام ان پہ سوال کرو. امام کی موجودگی آج میں ابھی ایک جملہ پڑھ رہا تھا روب امامت کے لیے آج باجی کہ ہشام ان سے بات کرو. ہشام نے کہا اچھا یہ بتا بھائی شامی یہ بتاؤ کہ
کہ اللہ انسان کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان اپنی عقلوں سے زیادہ واقف ہے؟ کیسے پتا لگتا ہے علم کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، انسان اپنی عقلوں سے اللہ انسان کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان اپنی عقلوں سے واقف ہے؟ اللہ زیادہ واقف ہے۔ جب اللہ زیادہ واقف ہے تو یہ عقلیں خطا کر سکتی ہیں، تو ان کو خطا کے بچانے کا کیا ذریعہ بنایا؟ شامی نے کہا اللہ نے انبیاء بھیجے، کہا خاتم الانبیاء کے بعد حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ کہنے لگا سنت ہے۔ اوئے اوئے اچھا اچھا، سنت اختلاف دور کرتی ہے؟ ہاں اس نے کہا دور کرتی ہے۔ کہنے لگا اگر سنت اختلاف دور کرتی، شام میں تو سنت موجود تھی، پھر لینے کیا آیا؟ سنت تو تھی میرے پاس شام، اتنی اونچائی ہے جو شاید ہی کہنے لگا میں ہار گیا، میں تو غلط میں نے کہا سنت اگر اختلاف دور کرتے پھر میں آیا ہی غلط ہوں، سیاڑا تو تھا ہی نا۔ اچھی بات ہے کہ مان تو لیا نا، ہاتھ کل گئے سکا مجھے سکا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھ، لیکن تو نے بچے نے تجھ پہ سوال کیا، اب تو بچے پہ سوال کر۔ کیسا اعتماد ہے امام؟ سوال کر، ابھی دیکھو وہ صحیح سے بہتر جواب، اسے وہی سوال کرتے بچے، بیٹے یہ بتاؤ کہ اللہ انسان کے عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان؟ شام نے کہا اللہ، اس نے کہا جب اللہ واقف ہے تو عقلوں کو خطا سے بچانے کا انتظام کیا کیا اللہ نے؟ فوراً شام نے کہا پہلا انتظام بتاؤں یا آج کا انتظام؟ پہلا انتظام بتاؤ یا آج کا؟ اس نے کہا پہلا بھی بتاؤ آج کا بھی۔ فرمایا پہلے خاتم النبیین ہے، آج یہ میرا امام۔ صحیح، آپ تو امام سے معاشرہ کر چکے ہیں، میں پہلی مرتبہ ملاقات ہو گئی ہے، مجھے کیا خبر یہ علم رسول کے مطابق اتنا علم رکھتے ہیں یا نہیں؟ جناب شام نے کہا میں ایک دلیل دیتا ہوں، اس کو سمجھتے تو اپنے ذہن میں سوالات بنا لیں اور ان کے جواب بھی بنا لیں، اور یہ تصور کر لیں کہ اگر میں یہی سوال رسول اللہ سے کرتا اور وہ یہ جواب دیتے اور وہی جواب میرا امام دے، پاکیزگی ہوتی ہے ذرا جب ان کے دروازے پہ آ جائے تو آئے تو صحیح نا، اور کہے گا بات تو ٹھیک ہے، ہاں کہو سوال کرو میری بات۔ اس نے کہا میں گھر سے وہاں سے یہاں تک آیا ہوں، امام میری ساری بات بتا دیں۔ سرکار نے پیار کرنی شروع، میرا یہ نام ہے خاندان کا نام گنا، ایسے ایسی باتیں کرتے کرتے جلدی سے کرتے کرتے ایسی منظر پہ آئے، امام نے ایسی لفظ کہی جیسے بیٹھا تھا اٹھ کے پھر بیٹھ گیا۔ میں مان گیا تمہارے سے علم نبی ہے، ایسی بات آپ نے کہی ہے کسی کو علم ہی نہیں، یہ کون جن کی طرف کون ہدایت کرتا ہے؟ کل یہیں سے بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ اللہ علم کی طرف ہدایت کرتا ہے، وہی آج یہ کیا ہو گیا؟ ایک بحث تو کل کریں گے، اے اللہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اپنی طرف ہدایت کرانا، یہ شرک شرک نہیں ہے یار، یہ گفتگو ہے، کہانی التجا ہے، ذرا بات کریں گے شرک ان کی ہدایت کرتا ہے، والدین کی طرف ہدایت کرنا یہ عدل الہی ہے۔ اللہ کون سی غرض ان سے پوری کرنا چاہتا ہے؟
कैसे बनाए हैं खाने के, बना के भी उनकी तरफ हिदायत खुद करना है। हिदायत का खुलूस कितना चाहता, कितना नहीं समझता, मैं सब कुछ कह रहा हूं, अल्लाह जाने आले मोहम्मद को वो कितना चाहता होगा। मैं जुमला कहूं, अल्लाह की चाहत ही का नाम आले मोहम्मद। बस थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। आज मैं चाहता हूं कि उन दो बच्चों की शहादत पढ़ी जाए जिसे यतीम जनाब मुस्लिम कहे। खुदा के लिए रो लिया करें। एक का नाम मोहम्मद है, उम्र 9 साल, एक का नाम इब्राहिम है, उम्र 7 साल। ये जनाब मुस्लिम के दो बेटे हैं, मोहम्मद और इब्राहिम। जब जनाब हानी बिन उरवा की शहादत हो गई तो जनाब मुस्लिम इनके घर थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब जनाब मुस्लिम ने देखा कि हानी शहीद हो गए तो सरकार ने मकान बदल दिया, जगह बदल दी, और इन दो बेटों को, ये जो छोटे साथ थे कूफे में, काजी शुरैह को दी। काजी शुरैह कोशिश करना इन्हें मदीने पहुंचाना ताकि ये अपनी अम्मी को जाके मिले। अपनी जो कितने अरसे से माँ के इंतजार में है, ये अपनी माँ खुदा के लिए रोते आए तो मेरे साथ उनको मिलने के लिए इन्हें भेज देना। सरकार दूसरे दिन सरकार का इंतकाल हो, इमाम जनाब मुस्लिम जब आए ना, जनाब मुस्लिम का इंतकाल हुआ, ये अपने घर ले आया था बच्चों को। रिवायत में कि आके पता लगा ना जनाब मुस्लिम शहीद हो गए, आके बच्चों को पता नहीं था, आके बच्चों के साथ बैठ के ऐसा प्यार करने लगा और सर पे हाथ फेरने लगा। खुदा की कसम मोहम्मद कहते हैं, शुरैह आज आपके हाथ फेरने से लगता है कहीं हम यतीम तो नहीं हो, हमारे बाबा का कहीं इंतकाल तो नहीं हो, कभी तूने कल से हम आपके पास ऐसा प्यार नहीं किया। खुदा की कसम रो के कहता, शहजादे तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया, बाबा ने मुझे आपके लिए बताया, आज मैं रात को आपको भेज दूंगा, एक काफिला आज रात जा रहा है मदीने, आपको भेज दूंगा, इसे जाके मिलोगे। रात का बच्चे इंतजार करने लगे, इसे अपने बेटे असद को बुलाया और असद को कहा कि वो इराकी दरवाजे पर काफिला जा रहा है, इन बच्चों को उन काफिले के हवाले करो, मदीने पहुंच जाए। अब जो असद 12 बजे रात को आया ना, लेकिन बच्चों को काफिला जा चुका है। उसकी जाती हुई गुबार नजर आ रहा था, तो वो सामने जाए, भाग के जाओ, भी मिल जाओगे। अब जो इनको भेजा, आगे जब अंधेरा आया ना, राह भूल गया। अब जो सुबह नमूदार हुई तो कूफे के करीब फिर रहे, एक मुहाफिज है कूफे का, उसने बच्चों को दोनों को लेके कहा, कौन है आप? और मैं हम मुस्लिम के यतीम। इसने इब्ने ज़ियाद को पहुंचा। इब्ने ज़ियाद ने मशकूर नामी एक शख्स है, मशकूर नाम सुना होगा, मशकूर उसको बुला के कहा कि बच्चों को, उसे नहीं बताया बच्चे कौन है। इब्ने ज़ियाद को खबर थी कि ये नाम सुन उस मशकूर को नहीं बताया, को ले जाओ और जाके जितनी तुम इन पे सख्ती कर सकती हो करो, इन्हें गर्म पानी देना है, खाना बंद पे नहीं देना, जितनी सख्ती कर सकते हो करो, ये कहते नहीं। इसने आके दोनों शहजादों को अलग कैद कर दिया। मेरे ख्याल बड़ी मसाइल की लफ्ज़ मैंने कह दिया। मोहम्मद और इब्राहिम को अलग अलग कैद करके एक रोटी देता था गर्म पानी। एक साल के बाद मोहम्मद ने जब ये गया ना खाना देने के लिए, पानी कहने का आज मुझे खाना न दे, पानी न, साल हो गया है, मेरे भाई का तस्वुर भी मेरे जेब से निकल गया, थोड़ी देर के लिए मुझे भाई मिला। पहले तो इसे सख्ती की, उसने कहा नहीं मुझे मिला। कहने का कौन है आप? कहने का पहले मिला भी हो सकता है, ना मिलने से पहले तो मुझे कत्ल करते, पहले मिला। जब उसे इल्तिजा की तो आया और आके दरवाजा खोला, जनाब इब्राहिम की हालत है कि खड़े नहीं हो सकते। अब जो दरवाजा खुला ना, मोहम्मद आगे बढ़ा, नाम लिया, खुदा की कसम लेते हुए बच्चे ने दोनों हाथ आगे किए, दोनों भाई बगल किए हुए मिले, अल्लाह अकबर, रोते रहे काफी देर। दोनों बैठ के एक काम के लिए
मशहूर गया ना अंदर अपने किसी काम में। देखिए ये तरीका होता है। जब तक तो दोनों ने कहा साल हो गया है, इसको मशहूर को बताएं तो सही कि हम कौन हैं। कत्ल ही कर देगा, कत्ल ही कर देगा, वो तो होना ही है। इतने में मशहूर आ जाते बैठे, कहा कि कोई बात हम करें सुनेंगे। उसे झिड़के देनी शुरू की, नहीं हम तुझे से भी कोई बात करना चाहते हैं। जब उन्होंने 3-4 मरतबा इल्तिजा से, तो उन्होंने मिलके 9 साल और 7 साल के बच्चे थे, इल्तिजा से कहा हाँ कहने लगे क्या कहना चाहते हैं। तो जनाब मोहम्मद जो बड़े थे कहने लगे अतारिफु मोहम्मद, तो मोहम्मद मुस्तफा को जानता खुदा की कसम। जब इतना का कहता ना आले वो हुआ नबी, और कैसे नहीं जानता, वो तो मेरे नबी है। अच्छा अतारिफु अली इब्न अबी तालिब, तो अली इब्न अबी तालिब को जानता। कहता आरिफु हुआ इमामी, वो मेरा इमाम है। और जब कहा ना इमाम और नबी कहा ना, अब छोटे ने कहा अतारिफु मुस्लिम इब्न अकील, मैं कुर्बान ना हो जाऊं, मुस्लिम इब्न अकील को जानता हूं। उसने कहा मैं जानता हूं, वो शहीद हो गया तो रोता रहता हूं। मुस्लिम इब्न अकील के दोनों बेटे हैं। अल्लाह अकबर। जब कहा ना बेटे खुदा के कदमों में सर रख दिया, जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत न कर। अजरकुम अल्लाह से मैंने बड़ा जुल्म किया, पता नहीं क्या कुछ किया, मुझे नहीं था। अब चाहे तो आपको आजाद आज रात को मैं आपको यहाँ से मदीने छुड़वा दूँ। रात हो गई जनाब, इसकी एक अंगुश्तरी थी, कादसिया जगह, कादसिया मकाम आता है करीब ही, फिर जाके कादसिया मंदिर तक पहुँच जाओ करीब भाई यहाँ से, और ये अंगूठी गुलाब को देना, वो मदीने पहुँचा दी। आज ही रात के बाद एक जगह पे आया, थोड़ा सा बैठ खड़े करके कहा ये सीधी रात जा रही है कादसा। ये कह के खुद वापस आ गए। अब 7 और 9 साल के बच्चे रात के अंधेरे में कहाँ रास्ता, सारी रात कूफे की गलियों में फिरते रहे। अब जब सुबह हुई ना, नमूदार होने लगी, उन्होंने कहा क्या करें, कहाँ छुपे, हर तरफ से अपने ज़्यादा के आदमी ढूंढ रहे होते। एक तालाब था छोटा सा, उसके ऊपर 2 घने दरख्त थे, तालाबों में होते हैं, एक पत्ते गहरे हैं। ये दोनों शहजादे ऊपर चढ़ के चिमट के पत्तों में झुक के बैठ गए। दोपहर के वक्त जब एक कनीज पानी लेने आई तो उसने अक्स देखा, पानी में के 2 बच्चों का अक्स है। तो ऊपर से देखा बच्चे बैठे, कौन है यार? फरमाया नो गरीबुल वतन, हम गरीबुल वतन है, नानुल जतामा सफेद पर के बैठे। जनाब मुस्लिम के कहा मैं जिसकी नौकरानी हूँ वो जनाब मुस्लिम को मानने वाली, चलो अब लेके घर आई। ये घर आके बीबी ने जब मालूम हुआ तो कदमों में गिरी। उसने सिर्फ खाना खिला सकी, कपड़े नहीं बदल सकी, इतनी वक्त नहीं मिला इस बीबी को। बीबी कहते हैं बिल्कुल वक्त था कि इसके शौहर जिसे हारिस कहते हैं, हारिस इसका शौहर, जिस मलून ने इन बच्चों को कत्ल किया, ये कहता है कि उसने जल्दी से खाना खिला के दोनों शहजादों को एक कमरे में लिटा दिया, कहा कि सो जाए आराम से, आप थके हुए हैं, जो मेरा बस लगेगा आपको मैं मदीने भिजवा दूंगी। जब ये हारिस आया आगे इसने कहा मुझे खाना तो आज सारा दिन में बात करना घोड़ा थक गया। जनाब मुस्लिम के जो बच्चे हैं वो भाग गए, उनको तलाश करता रहा। बीवी ने कहा कि ये रसूलुल्लाह से शर्म नहीं आता, ये तलाश में सारा दिन गुजरा। कहने लगा नहीं मुझे 2000 दिनार उसने देने हैं, मुझे रोटी की जरूरत है। कहा तुझे मिल जाएगी। क्यों उनके लिए? कहने का कोई बात जाती ना करो, जल्दी करो, रोटी दो, खाना खा के जो ही ले जाओ। ख्वाब में जनाबे मुस्लिम आए दोनों शहजादों, खुदा की कसम जब जनाबे मुस्लिम आए प्यार करके कहा बेटो घबराओ नहीं, कल मेरे पास हो। अब दोनों शहजादों ने जो रोना शुरू किया ना, इस मलून ने कहा ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बीबी ने कहा हमसाए बच्चों की। कहने लगा नहीं, आखिर से पता लगा इस कमरे में है। मैं कहूँ चल जल्दी से जो बोला। इस मलून ने ताला तोड़ा, अंदर आके हाथ मारने लगा। अब अगर आप समझ रहे हैं तो मेरी बात समझ ले। अब इसका हाथ मोहम्मद के बालों पे दबा है। इस मलून ने कहा आप कौन है? फरमाया मारेगा तो नहीं, हम
जनाब मुस्लिम के यतीम है। इस मजलूम ने वादा करके ऐसा तमाचा मारा, जनाब मोहम्मद के मुंह से खून ने बहना शुरू किया। अब दूसरा हाथ जनाब इब्राहिम को पकड़ के दोनों हाथ इतना मारा, उस दीवार वो जो सतून था, सतून से दोनों शहजादों को बांध के सुबह का इंतजार करने लगा। अब जब सुबह होने लगी तो लेके चला इन दोनों को। बीवी आई, उसे कत्ल किया, बेटा आया, कत्ल किया। जब कत्ल हो गए, ये आए दरियाए फुरान के किनारे पे है, कुछ कहना है, हाँ कहना, हमें बेच दे, जितनी पैसे तुझे जरूरत है ज्यादा मिल गए, हमें इतने ज्यादा के बाद जिंदा ले जा। कहने का नहीं। तीसरी बात, हमें 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, का ये पढ़ लो। दोनों शहजादों ने जाने तयम्मुम से नमाज पढ़ी, अल्लाह। बस दूसरा भी दूसरे सज्जे से बड़े ने सर नहीं उठाया था, इस मजलूम ने तलवार मारी, उठा के सर रख लिया, धड़ पानी में डाल दिया। जो ही पानी में फेंका ना, इब्राहिम कहने लगे, भाई मैं भी आ रहा हूँ। दूसरी तलवार चली, दोनों शहजादों के सर अलग किए, धड़ आपस करके पानी में चले गए। 65 मील मुशय्यब, कूफा से 65 मील पानी इधर चल रहा है, ये सीधे उस पानी की लय में चल के 65 मील जब मुशय्यब गए ना, सुबह का वक्त हो रहा था। क्या कह रहा हूँ, जो रोना चाहता है क्यों लाए जनाब। उस वक्त क्या हुआ कि एक आदमी पानी लगाए हुए खेत को खड़ा था, दरिया के बिल्कुल करीब। वहां एक मस्तूर की आवाज आई, थोड़ी मसाज की मस्तूर की आवाज